مہمان آیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے؟ مہمان آئے ہیں، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو مسلسل مسجد میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان کو لے کے آئے کھانے کے طور پر۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، بیچارہ بھوکا ہے۔ ابو طلحہ گھر لے آئے ہیں، بیوی سے کہنے لگے کھانا چونکہ ایک بندے کا ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو تو دیا چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ مہمان محسوس کرے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت تھا، سامنے ان کے 2-3 طرح کے کھانے لا کے رکھ دیے گئے کہ انہوں نے روزہ افطار کرنا ہے۔ کہنے لگے ساتھیوں 2-3-4 طرح کے کھانے سامنے لا کے رکھ دیے، میرے ساتھی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، مکے میں شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، احد میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا لباس تھا، ایک چادر چھوڑی تھی پیچھے، کامیاب ہو کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم لوگوں نے آپس میں مال تقسیم کیا ہوگا، جانور تقسیم کیے ہوں گے، پراپرٹی تقسیم کی ہوگی، دنیا میں ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے، تو مہاجر ہے، میں انصاری ہوں، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، میرا سارا مال اقسم لک نصف مالی، میرا ٹوٹل مال جو ہے، میرے جتنے باغات ہیں آدھے تیرے آدھے میرے، جتنے میرے گھر ہیں آدھے تیرے آدھے میرے، دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو تو اس سے شادی کر لینا۔ میرے بھائیوں آج اسی بات کی ضرورت ہے۔ آج اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس باپ کی چیخیں کسی نے نہیں سنی جو کہتے ہیں میرے بچے ڈوب گئے، میرے بچے بہ گئے، وہ رو رو کے دنیا کو بتا رہا ہے۔ ہم مثالیں پیش کرتے ہیں صحابہ کی جو اثار کرتے تھے، جن کی سال بھر کی محنت ختم ہو گئی ہے، جن کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سوچا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجا اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگ زہد اور یقین کی وجہ سے نجات پا گئے۔ زہد کا معنی یہ ہے دنیا سے اس انداز میں بے رغبت ہو گئے کہ ان کو یقین تھا دنیا فانی ہے اور اس دنیا کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہماری ہوں گی۔ اور دوسرا ان میں بڑا جو وصف تھا وہ تھا یقین، جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا ان کا یقین تھا کہ یہ بات ہر صورت میں پوری ہوگی۔ اسی زہد اور یقین کی بنیاد پر صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں پیش کی جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈنے تو ملتی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کسی نے ٹانگ میں رسی ڈالی ہے، کسی نے گلے میں رسی ڈالی ہے، کوئی آگے کھینچ رہا ہے، کوئی پیچھے کھینچ رہا ہے۔ مکے کے تپتے ہوئے صحراؤں میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا ہے۔ بلال تجھے آزاد کر دیں گے، تمہیں اپنی صفوں میں بٹھائیں گے، لوٹ آؤ اپنی بات سے، چھوڑ دو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پر یقین کی بنیاد پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری اذیتیں اس لیے برداشت کی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی،
اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اللہ ان قربانیوں کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر عطا کرے گا۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں اذیتیں برداشت کی، عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم کو ان سے پوچھے تمہیں مکے کی گلیوں میں بے عزت کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بیٹے عمار کو باہر نکالا گیا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، باپ کے دل پر کیا حالات گزر رہے ہوں گے؟ دوسرا آپشن موجود ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، چھوڑ دو اس کلمے کو، عزتیں دیں گے، ذلتوں سے نکل جاؤ گے، پیسہ بھی دیں گے، شہرت بھی ملے گی۔ پر وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کی اس زندگی کو ٹھوکر مار کے جنتوں کو، جنت کے باغیچوں کو سینے سے لگایا؟ عمار کو مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہے، باپ باہر نکلتا ہے کہ بیٹے کو چھڑاتا ہوں، کو منت سماجت کرتا ہوں، پر باپ کو بھی ساتھ دھر لیا جاتا ہے، یاسر بھی ساتھ پیٹے جاتے ہیں۔ ماں دیکھتی ہے میرے لختے جگر کو مارا جا رہا ہے، میرے سرتاج یاسر کو مارا جاتا ہے، وہ باہر نکلتی ہے چھڑانے کے لیے، کوئی عورت کا حیا کریں گے، انہیں بھی مارنا شروع کیا۔ پیارے پیغمبر پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں صبرا صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر ڈٹے رہنا، صبر کرنا، قابو رکھنا اپنے آپ پر، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ فإن موعدکم الجنہ، اللہ کریم نے تم سے جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ انہیں یقین تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان دنیا کی تکالیف کے مقابلے میں جنت ہے، اس بڑی جنت کی خاطر ہر چیز قربان کی۔ نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین۔ کو پوچھے مصعب بن عمیر کو، مبلغ مدینہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کی گلیوں میں شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے، جو لباس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پہنا کرتے تھے ملک سے باہر بنا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا، شام و ایران سے لباس بن کے آتا ہے، بہترین پوشاک پہنا کرتے تھے، چند دن اس کو پہنتے پھر صدقہ کر دیتے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں عطار مشہور تھے، اس طرح کی بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی میں داخل ہوتے لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر یا تو اس گلی میں داخل ہو چکے ہیں یا یہاں سے گزر کے گئے ہیں، اتنی بہترین خوشبو لگایا کرتے۔ کیسی شان والی زندگی تھی۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم چھوٹی سی جھوٹی زندگی کی بنیاد پر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کہا لوگوں نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین، اس امت کے پہلے لوگ کون ہیں؟ پہلے لوگ خیر القرون قرنی، سب دنیا میں سب سے بہترین زمانہ لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں صحابہ کرام، اس امت کا آغاز ہوئے ہیں، اول هذه الامہ میں سب سے پہلے صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ کے نبی زمانہ دیکھے گئے، وہ نجات پا گئے۔ ماں نے کہا مصعب سنا تو مسلمان ہو گیا ہے، میرا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نے اپنا لیا۔ جی اماں جان ایسا ہی ہے، نکل جا میرے گھر سے، اس گھر میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، لا یارث المسلم الکافرہ، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کے دل سے طمع ختم کر دی کہ ایمان تمہارا امتحان لیتا ہے، تم مسلمان ہوئے تو کافر کے تم وارث نہیں بن سکو گے، تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے وہ عزیز و اقارب جو کافر ہیں تمہاری پراپرٹی نہیں لے سکیں گے۔ دین بدل گیا، پراپرٹیاں ختم۔ امتحان ہے مسلمان کا۔
اماں نے کہا یہ سارا کچھ تیرا تھا جب تک تو میرا تھا. گھر سے نکلنے لگے, اماں نے واپس بلایا, مصعب تیرے جسم پر جو ریشمی لباس ہے, بہترین جو تو نے پوشاک پہنی ہوئی ہے, یہ بھی میرے مال کی ہے, اسے بھی اتارو. ماں نے جسم پر جو شاہانہ لباس تھا وہ بھی اتروا لیا. ایک ٹاٹ پہن کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. اللہ کیا زندگی بسر کی انہوں نے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے, افطاری کا وقت تھا, سامنے ان کے 2 طرح کے کھانے, 2-3 طرح کے کھانے لا کے رکھ دیے گئے کہ انہوں نے روزہ افطار کرنا ہے. فذکر مصعب, یاد آگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ لگے ساتھیوں 2 طرح 3-4 طرح کے کھانے سامنے لا کے رکھ دیے, میرے ساتھی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, مکے میں شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے, احد میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. کیا لباس تھا؟ ایک چادر, وہ بھی چھوٹی سی چادر. اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں, دیکھا مصعب شہید ہو چکے, ایک چھوٹی سی چادر ان پر ہے. ما ترک الا نمیراتن, ایک چادر چھوڑی تھی وراثت میں. میں لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں شاید میرے پاس کچھ بھی نہیں, وہ سارا کچھ لے گئے. بیر معونہ پر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا, سینے سے نکلا, کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ, اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے شہادت کو کامیابی سمجھا, ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر کے اس کو کامیابی سمجھا. آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے اللہ کے دین کے لیے اور ہم سمجھتے ہم کامیاب ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں ہم, روزے رکھتے ہیں ہم, صدقات بھی کرتے ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, یہ سارا کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے. اسلام کے لیے کیا کیا؟ ان سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی تھیں. نیزہ آر پار ہوتا ہے تو کہتے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مصعب بن عمیر ایک چادر چھوڑی تھی پیچھے, کامیاب ہو کے چلے گئے. فرمایا اس کے کفن دفن کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ صرف ایک چادر ہے, چادر بھی اتنی چھوٹی کہ اگر سر پر چادر کو ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں پر ڈالا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا. فرمایا سر پر چادر ڈالو اور پاؤں پر اذخر بوٹی, اذخر گھاس جو مکے میں پیدا ہوتا ہے, کہ یہ گھاس اس کے جو مکے میں پیدا ہوتا ہے, جو مدینے میں پیدا ہوتا ہے, جو عرب میں پیدا ہونے والا اذخر بوٹی, اذخر گھاس مدینہ منورہ میں بھی پیدا ہوتا ہے, مکہ میں بھی. کہا یہ احد میں شہید ہونے والا میرا صحابی مصعب بن عمیر, جب اس کے لیے کپڑا پورا نہیں مل رہا تو سر کو ڈھانپو اور اس کے قدم پر گھاس ڈال کر قدموں کو ڈھانپ دو. وہ کامیاب ہوئے. نجا اول هذه الامه بالزهد والیقین, اللہ کے نبی ضمانتیں دے کے گئے, اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہو گئے. اگر کوئی آج عقل کا اندھا کہے نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے, وہ مرتد ہو گئے تھے, تو کس کی مانے؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون, لوگوں سن لو میرے نبی کے صحابہ الراشدون, رشد و ہدایت والے تھے. کئی فرمایا اولئک هم الفائزون, میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک لهم الخیرات, وہ صحابہ ہیں میرے نبی کے صحابہ ہیں جن کے لیے خیر ہی خیر ہے. الخیرات, دنیا جہان کی ساری خوبیاں میرے نبی کے صحابہ کے لیے. قرآن گواہی دیتا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون, وہ فلاح پانے والے ہیں. فائز الگ بولا, فلاح الگ بولا. فائزون ہیں, مفلحون ہیں, راشدون ہیں, خیرات ساری ان کے لیے, خوبیاں سب ان کی ہیں. کہیں اللہ فرماتے ہیں
اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ڈھونڈنا ہو، اللہ کا لشکر ڈھونڈنا ہے، حزب اللہ دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ لہم مغفرہ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن نے ضمانتوں سے اپنے نبی کے صحابہ کے اوصاف کو بھر دیا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، میرے نبی کے صحابہ وہ سچے ہیں، وہی سچے ہیں۔ پھر دنیا میں اور آخرت میں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ محمد بن حنفیہ کہتے قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، صحیح بخاری اور سنن ابی داود کی روایت ہے، میں نے کہا ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ذرا بتائیے پیارے پیغمبر کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ تو ابا جان نے کیا جواب دیا؟ قال ابو بکر، کہا میرے بیٹے اے محمد بن حنفیہ، اللہ کے نبی کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا بیٹے ابو بکر کے بعد جو مرتبہ رکھتے ہیں وہ عمر ہے، وہ عمر سوال کرنے والا، سالہ ہے، جواب دینے والا، سسر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سسر، حضرت علی سسر ہیں، حضرت عمر داماد ہیں، ام کلثوم کے خامد، عمر ام کلثوم کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کس کی بیوی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سسر داماد کا رشتہ ہے۔ کہا محمد بن حنفیہ ابو بکر کے بعد جو انسان مرتبہ رکھتا ہے وہ عمر ہے۔ کہتے ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، کہتے پھر مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے پوچھ لیا کہ حضرت عمر کے بعد مرتبہ کس کا ہے تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہ حضرت علی کہیں گے عثمان کا مرتبہ ہے، تو میں نے کہا ابا جان لگتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا مرتبہ ہے؟ کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرے بیٹے میں تو مسلمانوں میں سے ایک انسان ہوں، مرتبہ تو کسی اور کا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے وہی مراتب، وہی مرتبے دیے، ترتیب وہی بنی جو حضرت علی بتا کے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ پر بات کی جاتی ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ڈھونڈ کے تو لاؤ وہ مخلوق، اللہ کی قسم لوگوں نے آپس میں مال تقسیم کیا ہوگا، جانور تقسیم کیے ہوں گے، پراپرٹی تقسیم کی ہوگی، دنیا میں ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے، تو مہاجر ہے، میں انصاری ہوں، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، میرا سارا مال اقسم لک نصف مالی، میرا ٹوٹل مال جو ہے، میرے جتنے باغات ہیں آدھے تیرے آدھے میرے، جتنے میرے گھر ہیں آدھے تیرے آدھے میرے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی۔ قربان جائیں اللہ کریم نے جن کے بارے میں اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ایسے نہیں دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ اللہ کریم نے تمہیں ایسا مرتبہ دیا ہے، تم جیسا ایمان بعد والے لوگ لائیں گے تو میں ان کو ہدایت یافتہ قرار دوں گا، وگرنہ ہدایت یافتہ نہیں۔ فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، میں آدھا مال تمہیں دیتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، اللہ کے نبی نے تجھے مواخات کے ذریعے میرا بھائی قرار دیا ہے، آدھا مال تیرا، گھر آدھے تیرے، مال مویشی آدھا تیرا، جو باغات آدھے تیرے۔ اللہ اکبر، واللہ یہ آگے کہنے کی بات بڑی آسان ہے۔ فرمایا اے میرے بھائی وانظر ای زوجتی حویت نزلت لک عنہا،
اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اے عبد الرحمن بن عوف، آدھا مال تو تقسیم کر دیا میں نے. وانظر ای زوجتی حویت نزلت لک عنہا، میری 2 بیویاں ہیں، میرے ساتھ چل اور دونوں بیویوں کو دیکھ لے. دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، جس کو تو زیادہ چاہتا ہے، جو تجھے زیادہ پسند آئے، نزلت لک عنہا، میں اپنی اس بیوی سے ہاتھ کھینچ لوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا. فاذا حلت تزوجتها، جب وہ میری بیوی، جب میں اس کو طلاق دے دوں گا، میری بیوی نہیں رہے گی، جب وہ اپنی عدت سے پاک ہوگی، تزوجتها، تو تو اس سے شادی کر لینا. اللہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، دماغ پر ذرا دوڑ دو کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، میری بیویاں ہیں جو مجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، میرے دل کو پتہ چلے گا کیا بنتا اس کا. کہا تجھے اختیار دیتا ہوں، 2 بیویاں ہیں، جس کو تو دیکھے گا، جس کو تو اچھا سمجھے گا، جو زیادہ بھلی نظر آتی ہے، نزلت لک عنہا، میں اپنا ہاتھ اسے کھینچ لوں گا، طلاق دے دوں گا، جب وہ اپنی عدت سے پاک ہو، تزوجتها، تو اسے شادی کر لینا. جو پوری دنیا میں اس طرح کی ایثار اور قربانی ڈھونڈ کے تو دکھاؤ. ان صحابہ پر بھونکنے والے اپنے منہ کی کھائیں گے. اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون. آپ اپنے گھر گئے ہیں، بیوی سے کہا باہر کوئی بندہ کھڑا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، میرا کوئی دوست آیا ہے، کوئی مہمان آیا ہے، کوئی مسافر آیا ہے، اور بیوی آپ کو جواب دے کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جس سے ہمارے بچے کھانا کھائیں گے، ہماری ترجیحات کیا ہوں گی؟ ہم سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں. ابو طلحہ گھر تشریف لائے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کے نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، گھر میں کیا ہے؟ کہتی ہے ما عندنا الا قوت الصبیان، سرتاج تو مہمان کو گھر لے آیا ہے، ہمارے پاس اتنا کھانا ہے جو بچے کھائیں گے، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے بس. کہتے نومی صبیانک اذا استطعموا، اے میری بیوی ام سلیم، تیرے بچے آج بھوکے سوئیں گے، کھانا مانگے بہلا کر سلا دینا. بچہ کھانا مانگ رہا ہے، کھانا آپ کے گھر میں موجود ہے، اپنے منہ کے لقمے مہمانوں کو دیے، اپنے منہ کے لقمے مسافروں کو دیے. بچے روتے روتے سو گئے، کھانا پکا گھر میں موجود ہے، نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ بچے روتے روتے سو گئے. ان کے دل تھے ایثار والے، قربانی والے. عرب کی عادت ہے مہمان آیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے. مہمان آئے اور کچھ روایتوں میں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو مسلسل مسجد میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان کو لے کے آئے کھانے کے طور پر. اللہ کے نبی نے کہا تھا کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، بیچارہ بھوکا ہے. ابو طلحہ گھر لے آئے ہیں، بیوی سے کہنے لگے کھانا چونکہ ایک بندے کا ہے، اس نے پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو دیا چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ مہمان محسوس کرے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیا بجھ گیا ہے، اس کو باور کروا رہے ہیں تیرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. وہ جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا کے لے جاتے ہیں تو یہ بھی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے میرے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں. مہمان تو کھانا کھا کے چلا گیا. فباتا طاویین، چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے رہے، کبھی الٹے ہو رہے ہیں، کبھی سیدھے ہو رہے ہیں، پیٹ میں ہے کچھ نہیں، بچے روتے روتے سو گئے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی اور کہا ابو طلحہ کہاں ہیں؟ ان اللہ قد عجب لکما من فعالکما، وفی روایہ ان اللہ قد ضحک لکما فی فعالکما.
ابو طلحہ کہاں ہیں؟ ابو طلحہ سامنے آئے. دو طرح کے حدیث میں الفاظ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں اللہ بڑا حیران ہو گیا، اے ابو طلحہ جو رات تو نے اور ام سلیم نے کیا، اللہ عرش پر تمہارے عمل کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ تم نے کیسے اپنے بچے بھوکے سلائے، کیسے تم کروٹیں بدلتے بھوک کی وجہ سے رات گزارتے رہے. ایک رات میں ان اللہ کا ضاحک لکما من فعالکما، اللہ کریم عرش پر ہنس پڑا ہے کہ میں نے کیسی مخلوق اپنے نبی کے صحابہ بنائی، اس طرح کی قربانیاں دینے والے. اللہ عرش پر ہنس پڑا تمہارے اس عمل اور فعل کی وجہ سے. کوئی ڈھونڈ کے لائے اس طرح کی مخلوق. اسی لیے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے صحابہ دیے، عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم نے ساری دنیا میں تمام دلوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کا دل سب سے خوبصورت تھا، اس کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ کریم نے اپنے نبی کے دل کے بعد جن کا دل سب سے خوبصورت پایا وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. تو کیا کیا؟ فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. اللہ نے اپنے نبی کا وزر اور بوجھ اٹھانے کے لیے جو صحابہ بنا دیے وہ یہ سب سے بہترین دل والے تھے جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایثار. اللہ نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے منہ کے لقمے چھین کر اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں آج اسی بات کی ضرورت ہے. آج اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے. اس باپ کی چیخیں کسی نے نہیں سنی جو کہتے ہو میرے بچے ڈوب گئے، میرے بچے بہہ گئے. وہ رو رو کے دنیا کو بتا رہا ہے. جس کے گھر کی چھتیں گر گئیں، جس کی دیواریں گر گئیں، جس کی بیوی، جس کی بیٹی باہر چٹکل میدان میں بیٹھی ہے، سال بھر کی گندم بھی بہہ گئی، چاول تھے نہیں، چولہا جلتا نہیں ہے. ان کے بارے میں میرے بھائیوں صبح شام 3 4 5 دفعہ ہم کھانا کھا کے اور نعمتیں اٹھا کے کبھی ہم نے ان کے بارے میں سوچا؟ ہم مثالیں پیش کرتے ہیں صحابہ کی جو اثار کرتے تھے. آج وہ جن کے گھر بہ گئے ہیں، جن کے کچے مکان بہ گئے ہیں، جن کے پکے مکان گر گئے ہیں، جن کی سال بھر کی محنت ختم ہو گئی ہے، جن کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سوچا؟ ہم جنوبی پنجاب کے رہنے والے اپر پنجاب سے دوسری جگہ سے لوگ آ کے ان کی خدمتیں کر کے چلے گئے، بلوچستان میں ان کے لیے راشن لے کے پہنچ گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس مہینے کا راشن ہم لے کے آئے ہیں، اس میں سے چوتھا حصہ میرا ہوگا، 3 اسے ادھر بھیجوں گا، گزارا کروں گا. میرے بچے اس مہینہ گزارا کریں گے. اور گزارا تو کیا، ہم تو آسائشوں سے پڑھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے. آج ان لوگوں نے اپیلیں کی ہم سے کہ ہمارے چشمے بھی خراب ہو گئے، پانی کا سسٹم نہیں ہے، کھانا سارا، خوراک ساری بہہ گئی ہے. انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، کھانا کھلانے والا ہے، تو نے مجھ سے کب کھانا مانگا تھا جو میں نے نہیں دیا؟ فرمایا میرے بندوں میں، میری مخلوق میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے تجھے پکار کے کہا مجھے کچھ دو، مجھے کھانے کو دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم تو آواز پہنچی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی آواز ہم تک پہنچی، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ بھائیوں صحابہ کی بات کرنے والوں، ایثار کی بات کرنے والوں، میں سوچوں کہ آج فی زمانہ میں نے کیا ایثار کیا ہے. اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچوں، کوئی چیز بچا نہیں سکے. لاشیں آج تک مختلف جگہوں پر نکل رہی ہیں. سو میرے بھائیوں مجھے امید ہے انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد امیر صاحب تفصیل سے آپ سے کچھ اس حوالے سے بات کریں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہو.
تو لازمی بھائی صحابہ کی اس اثار کی بات کرنے والے آج جو ممکن ہے قوت سے بڑھ کر نہیں، جو قوت کے رینج میں ہے اسی کے مطابق کچھ ان کی مدد کریں تاکہ قیامت والے شرمندگی نہ ہو، وگرنہ اللہ پوچھے گا تو اس سے میرے مخلوق نے راشن مانگا تھا، کھانا مانگا تھا، کیا دیا تم نے ان کو؟ اللہ کریم ہمیں انہی صحابہ جیسا ایمان توفیق دے اور اسی بخشے ہمیں وہ ایمان، اور ان جیسا ایثار بھی اللہ توفیق دے۔ جو اس وقت ملک بھر میں لوگ ہیں پھنسے ہوئے مصیبتوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کا حامی و ناصر بنا دے، اور ہم اللہ ان پر ایثار کر کے ایک لطف اور راحت محسوس کریں، اپنے بچوں میں ترغیب دلائیں، اپنی بیویوں میں ترغیب دلائیں، کس انداز میں وہ ہمارے بھائی پریشان ہیں، آج ہم نے انشاءاللہ ان کی مدد کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جماعت اہل حدیث کی طرف سے بھی ایک اچھا کردار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے 1-2 دن میں ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، تفصیل انشاءاللہ امیر صاحب آپ سے بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔